بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ٹیچر ایم شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان پیج اسٹوڈنٹ اور اسی طرح گرافک ڈیزائنر سیکھنے والے افراد کے لیے بہت اہم ہے، اس حوالے سے کہ ہم نے ایک بروشر، ایک اشتہار اور ایک پمفلٹ ڈیزائن کی ہے جو آپ اس ویڈیو میں یہاں پر میرے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سب چیزیں ہم نے ان پیج 3 پر ڈیزائن کی ہے۔ ان پیج 3 پر اس لیے ہم نے ڈیزائن کیا کہ ان پیج 3 میں ہمیں فونٹ کی سہولت ہوتی ہے، وہاں پر ہم کسی بھی فونٹ کو اپلائی کر سکتے ہیں بنسبت دوسرے ان پیجز کے 2012، 13، 14 کے۔ اس پر بھی یہ سارا ڈیزائن آپ کر سکتے ہیں۔ فونٹ آپ صرف اس طرح کے استعمال نہیں کر سکیں گے جیسے کہ ہم نے یہاں پر، چونکہ یہاں پر بھی عام ہی فونٹ ہیں سارے، صرف یہ والی خصوصیات اور دسمبر جو ہم نے لکھا ہے جمیل کشیدہ کا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک اہم گزارش آپ لوگوں سے کہ اس ویڈیو کو آپ لوگ آن لائن دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دیکھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی ہے کہ آپ ویڈیوز کی، اگر آپ کی میری ویڈیوز کی زیادہ واچ ٹائم بڑھے گی، یعنی لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، پوری دیکھتے ہیں، تو یوٹیوب اس کو سرچ میں لے کے آتا ہے۔ دوسرے ان پیج یوزر جو ان پیج سیکھنے والے ہیں یا ڈیزائننگ سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی دکھا دیتا ہے ان پہ۔ جیسے کہ آپ بعض اوقات اپنا یوٹیوب کھول دیتے ہو اپنے موبائل سے، تو بہت ساری ویڈیوز آپ کی سرچنگ سے ریلیٹڈ آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے سرچ نہیں کی ہوتی ہے لیکن نیچے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یوٹیوب اس کی ویڈیو کی واچ ٹائم ہوتا ہے، لوگ اس کو زیادہ دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے یوٹیوب آٹومیٹک دوسرے لوگوں کو شو کراتا ہے۔ اس میں آپ کی طرف سے ہمیں یہ سپورٹ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سپورٹ کریں گے تو ہم محنت بھی ڈبل کریں گے۔ اس ویڈیو کو ہم نے 30 منٹ سے زیادہ پر بنایا، لیکن ہم نے اس میں کٹنگ شٹنگ کر کے 30 منٹ تک کر دیا ہے۔ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اس کے ٹائم ٹو ٹائم ان کو مختلف سیکشن میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آج ٹائم نہ ہو تو 10 منٹ 5 منٹ کے ڈیوائڈ کو دیکھیں، پھر کل دیکھیں، پھر پرسوں دیکھیں، لیکن ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دیکھیں۔ یہ والی ڈیزائن کی جو ان پیج والی فائل ہے، پوری فائل آپ کو ہم نیچے لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں اگر آپ لوگ اس کی واچ ٹائم آخر تک نہیں دیکھیں گے تو پھر میں اس کے جو ڈاؤن لوڈ والی فائل ہے اس پر میں ایک پاسورڈ لگا دوں گا۔ اس پاسورڈ کو میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ویڈیو اینڈ تک کوئی دیکھے گا تو اس کو پاسورڈ نظر آ جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم فائل میں گئے، نیو فائل ہم یہاں سے لے رہے اور ہم نے A4 کا سائز لیا۔ آپ اپنے کسٹم سائز بھی لے سکتے ہیں اپنے حساب سے، انچز میں لے سکتے ہیں آپ اس کو۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے میں ایک سائز لیتا ہوں، جس کا سائز میں یہاں سے رکھتا ہوں 11 اور ہائٹ اس کی میں 14 انچ کے رکھتا ہوں۔ ہم یہاں سے لیگل سائز لے لیں گے اور مارجن ہم سب میں 0 کر دیں گے۔ یہ ہمارا سب مارجن 0 ہو گیا اور اوکے پریس کر دیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس ہمارا پیج آ چکا ہے۔ اس کو اگر میں زوم آؤٹ کر کے آپ کو دکھا دوں، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوئی مارجن نہیں لگا ہوا۔ تو اس کو ڈیزائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اس میں جو زیادہ تر ہمارا ٹول جو یوز ہوگا وہ سب سے لاسٹ والا ٹول ہے آپ کا یہ والا ٹول۔ اس ٹول کو آپ لیں گے، اسی کی مدد سے سب سے پہلے ہم اس کا ٹاپ بنائیں گے۔ یہاں پر ہم اس طرح اس کو ڈراپ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ ہم اپنی اوپر سے گائیڈ لائن لیتے ہیں یہاں ماؤس سے۔ یہ جو آپ کا رولر ہے، یعنی آپ کے جو اوپر ٹاپ پر یہاں پر جو اسکیل بنا ہوا اس طرح لیفٹ سائڈ پر بھی، یہ فوٹوشاپ، کوریل ڈرا، ان پیج، سب چیزوں، سب سافٹ ویئر ڈیزائن کے یا جو بھی آپ کی ٹائپنگ کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں سب میں موجود ہوتا ہے۔ اسی سے ہم یہاں پر ماؤس لے کے جاتے ہیں تو یہاں پر ہماری ماؤس کی شکل چینج ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہاں پر صرف کلک کرنا ہے اور ایک گائیڈ لائن اپلائی کر کے نیچے لانا ہے، اور یہاں پر میں اپلائی کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یہاں سے اپنا موو ٹول لیتا ہوں، یہ والا سب سے ٹاپ والا جو ٹول ہے، موو ٹول، ایرو ٹول جسے کہتے ہیں۔ آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اس طرح اوپر کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیں گے، یہ والا سائڈ بالکل ہم ایگزیکٹ اسی لائن پر لے جائیں گے۔ آپ کا موو ٹول ہی سلیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ کلک کریں گے آپ اپنے ماؤس پر اور اس کو نیچے کی طرف لے جائیں، یہاں پر اس طرح آپ نے ڈیزائن کر دیا۔ اس میں آپ کلر فل کر سکتے ہیں۔ کلر فل کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے، یہاں پر آئیں گے اوپر پراپرٹی بار میں، یہاں پر نن ہوا ہے تو اس نن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے کلر ہیں اس میں۔
اس میں ہم تھوڑا سا بلو کلر اپنا یوز کریں گے، نیوی بلو کا کلر ہم نے یہاں پر سلیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ایک اور شیپ یہاں پر ہم اپلائی کریں گے، یہی ٹول لیں گے ہم یہاں سے۔ اسی ٹول کو لینے کے بعد ہم اس ٹول کو یہاں سے اپلائی کریں گے، یہاں سے اس طرح، ٹھیک ہے، یہاں پر اس طرح اپلائی کرنا ہے۔ اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہے، یلو کلر فل کرنا ہے، لیکن فل یلو نہیں، اورنج ٹائپ کا، یا ایک اور یلو کلر دیکھ لیتے ہیں۔ کلر سارے موجود ہوتے ہیں اس میں، اگر آپ کا کوئی کلر پسند کا نہ ہو تو پھر آپ اپنا کلر لے سکتے ہیں۔ میں اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو اوپر آئی کے بٹن پر دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے فوٹوشاپ میں اپنا جو ڈیفائنڈ کلر ہے، یعنی اپنی مرضی کا کلر کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو میں یہاں پر ڈیپ یلو کلر یہ لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد موو ٹول میں نے لیا اور یہاں پر کلک کر کے اس کو تھوڑا اس طرف کھینچ دیتے ہیں۔ اس شیپ کو ہم نے کٹ کرنا ہے، کنٹرول ایکس سے کٹ کر سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے کٹ پر کلک کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ پیسٹ کریں اور انٹر۔ جب آپ کی ماؤس کی شکل چینج ہو جائے اس کے بعد صرف انٹر پریس کریں، تو آپ کی نیچے والی شیپ نیچے گئی اور یہ اوپر رہ گئی۔ ان دونوں کا ہم سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے اس کا جو بارڈر ہے اس کو نن کر دیں گے، اس کی بارڈر ختم ہو گئی۔ ہم نے یہاں پر ایک اور شیپ اپلائی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم راؤنڈ شیپ لیتے ہیں، ہاف راؤنڈ شیپ، یہ بالکل لاسٹ سے تھرڈ والا جو ٹول ہے اس کو ہم لیں گے اور یہاں پر اس طرح اپلائی کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہے وائٹ، ٹھیک ہے، اور آؤٹ لائن اس کی ہم نے یلو رکھنی ہے۔ یلو بھی ہم ڈیپ یلو میں یوز کریں گے، یہ آئے گا ڈیپ یلو، اور اس کے بارڈر سائز کو ہم بڑھا دیتے ہیں 3 پوائنٹ، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کے سینٹر میں رکھ دیں گے، یہ اس کے سینٹر میں آ گیا۔ یہاں پر ہم اپنا سلوگن وغیرہ ڈال دیں گے اور یہاں پر ہمارا ہیڈنگ آئے گا، اور نیچے ہم کچھ جو عنوانات یا کچھ اور جو ٹیکسٹ ہوگا ہم یہاں پر اپلائی کریں گے۔ اس کے بعد میں اس کو F7 سے زوم کرتا ہوں اور اپنی کی بورڈ کا کنٹرول پریس کر کے اور اپنے ماؤس کا رائٹ کلک پریس کر کے ہمارے ماؤس سے ہینڈ بن جائے گا، جس کی مدد سے ہم اپنے آبجیکٹ کو اوپر کی طرف لے جائیں گے، یہ۔ اس کے بعد ہم دوبارہ یہ ٹول لیں گے، اسی ٹول کو، سب سے لاسٹ والا ٹول جو ہم نے پہلے لیا تھا اسی ٹول کو لے کر ہم اسی کو اپلائی کریں گے، یہ۔ تقریباً سارے شیپ ہم یہاں پر اپلائی کریں گے اس ٹائپ کے، اور سب میں ہم نے ڈیزائن بنانا ہے، آپ دیکھیں۔ موو ٹول لینا ہے، یہ شیپ اپلائی ہونے کے بعد اب اپنے اس میں ایڈیٹنگ کرنی ہو تو موو ٹول ضرور لیں۔ میں نے موو ٹول لے لیا، اس کے بعد میں اس کو یہاں پر لے کے جاتا ہوں۔ اپنی کی بورڈ سے اگر آپ شفٹ پریس کریں گے تو یہ بالکل سیدھا اوپر نیچے ہوگا، اور اس کو آپ لے کے جائیں یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے، اس کا سینٹر ہم نے معلوم کرنا ہے۔ سینٹر کیسے معلوم کریں گے، اس کے لیے ہم یہاں پر لاسٹ سے جو 5 ٹول ہے اس کو لے لیں گے، اس پر یہاں پر کلک کر دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں نوٹس بن گئے، تو اس نوٹس پر ہم گائیڈ لائن رکھ دیں گے، یہ اس کا ہمارا سینٹر مل گیا، ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، یہ ہمارا سینٹر ہے۔ اب اسی سینٹر پر ہم نے موو ٹول کی مدد سے ایک نوٹس اپلائی کرنا ہے، اس کو تھوڑا سا بہت زیادہ نہیں، اس کو تھوڑا سا آپ آگے لے جائیں۔ اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہے وائٹ، آؤٹ لائن ہم نے اس کی ختم کرنی ہے۔ اسی کی ہم نے ایک کاپی لینی ہے اور پیسٹ کرنی ہے اسی کے اوپر، اور اس کا سائز ہم نے یہاں سے چھوٹا کرنا ہے، تقریباً ہم اتنا چھوٹا کر لیں گے، اوکے۔ اسی طرح یہ بھی موو ٹول لے لیں گے، اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہے اپنی مرضی کا۔ میں ریڈ کلر اپلائی کروں گا اس میں، نیو ریڈ کلر،
یہ بھی اپلائی کر سکتا ہے. فل ریڈ کلر یہاں پر موجود ہے, ہم اسی کو اپلائی کریں گے. یہ اپلائی ہو چکا ہے. ان دونوں کو ہم سلیکٹ کریں گے شفٹ کے ساتھ. یہ سلیکٹ ہو گئے اور یہاں سے اس کو ہم گروپ کر دیں گے. یہاں پر اوپر جائیں گے یوٹیلیٹیز پر, اور یہاں پر آپ اس کو گروپ کر دیں گے. ایک راؤنڈ شیپ اپلائی کرنا ہے, لیکن راؤنڈ شیپ ہم اپلائی کریں گے امیج والا. یہ ہم لے لیں گے یہاں سے. شفٹ اپنی کی بورڈ سے پریس کر کے رکھیں تاکہ موو ٹول کی مدد سے کسی بھی شیپ کو ہم موو کر سکتے ہیں. اس کی آؤٹ لائن ہم لے لیں گے وائٹ. یہ وائٹ آؤٹ لائن ہم نے لے لی. اس میں اگر ہم نے کوئی امیج فل کرنا ہو تو میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا. پہلے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں نیچے تک, کاپی پیسٹ کریں گے اس کی اس طرح. اب اپنے پیج سے باہر سے یو سلیکشن کریں گے تو یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اس کو ہم کر دیں گے گروپ. اب کنٹرول سی اور کنٹرول وی پریس کریں اور اس طرح انٹر کریں. اب ان سب کو ہم اس والے کو ہم ان گروپ کر دیں گے. دوبارہ یوٹیلیٹیز پر جائیں گے, آپ یہاں سے ان گروپ کر دیں گے. اس کے بعد اب اس شیپ کو یہاں پر لیں پیچھے, ساتھ میں اس کو ہم صرف بڑا کریں گے. اس کے لیے گائیڈ لائن لیں تاکہ آپ کی لائن آگے پیچھے نہ جائے. یہ اس کے بعد اگلا. اور ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک اور شیپ. اچھا, ان سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان ساروں کو ہم نے کیا کرنا ہے, گروپ کرنا ہے. ان سب کو ہم نے کر دیا گروپ, ٹھیک ہے. اور ان سب کو کٹ کر دیں گے یہاں سے. اور بیک گراؤنڈ پر ہم نے کلر اپلائی نہیں کیا تھا, تو بیک گراؤنڈ پر ہم ماسٹر پیج میں جائیں گے. ماسٹر پیج نیچے, اب اپنی جو پورا ان پیج ہے اس کے لیفٹ سائڈ پر یہاں پر ایم نظر آ رہا ہوگا. آپ کے جو نمبر کاؤنٹ ہوتے ہیں یہاں پر ایم ہے. ایم پر کلک کریں, پھر اس کے بعد آپ نے اس پیج پر کلک کرنا ہے. اور یہاں پر یہ بیک گراؤنڈ کلرز ہے. اس میں ہم نے جو لائٹ آف وائٹ کلر ہوتا ہے, لائٹ یلو, اسی کلر کو ہم یہاں پر اپلائی کریں گے اپنے بیک گراؤنڈ پر. یہ والا بہتر ہے. اس کے بعد ہم ماسٹر پیج سے نکل جائیں گے. یہ ہمارا پیج پورا اس کلر میں آ گیا. وہ کنٹرول وی پریس کر دے اور انٹر پریس کرے, آپ کا جو ڈیزائن تھا دوبارہ سارا واپس آ جائیں گے. گائیڈ لائن ہم ساری ختم کر دیں گے ابھی, اس کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے. بس جسٹ صرف گائیڈ لائن پر کلک کر کے اوپر پھینک کے یوں پکڑے, یوں پکڑا اور اوپر پھینک دیا, بس یہ خود بخود ختم ہو جائے گی. F7 سے زوم کیا میں نے, اور یہاں پر ہم نے صرف کچھ شیپس اپلائی کرنے ہیں جو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. ہم نے یہ لاسٹ والا ٹول دوبارہ لے لیا, اور یہاں تک ہم نے ایک شیپ اپلائی کرنا ہے, اس ٹو تک, ٹھیک ہے. اور اس طرح اس میں کلر ہم نے یہ اوپر والا فل کرنا ہے. نیوی بلو اس کا کلر تھا. آؤٹ لائن ہم اس کی یہاں سے ختم کر دیں گے. یہاں سے ہم لے لیں گے یہی کلر کا, ہم ایک اور شیپ لیں گے جو ہم نے بالکل سیدھی لینی ہے. نیوی بلو کلر یوز کرنا ہے. آؤٹ لائن اس کی ہم یہاں سے ختم کر دیں گے. اس کی ایک کاپی لے لیں گے اور اسی کو پیسٹ کر دیں گے, انٹر کر دیں گے, ٹھیک ہے. اسی کاپی کو ہم تھوڑی سی چھوٹی کر دیں گے یہ, اور پیچھے والا جو شیپ ہے ہمارا اس میں ہم نے وائٹ کلر فل کرنا ہے, اور اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں گے یہ. اب ہم نے ان دونوں کو سلیکٹ کرنا ہے اور گروپ کرنا ہے, اور اس کو ہم رکھ دیں گے سائڈ پر اوپر. یہاں پر ہم نے ایک اور یلو کلر فل کرنا ہے, اس کے لیے ہم یہاں سے شیپ لے رہے ہیں. اگر آپ کے پاس اتنے سارے کلر نہیں آتے تو آپ نے ان پیج 3 کا جو ورژن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اس میں بھی نہیں آتے تو آپ نے ہماری ایک ویڈیو ہے جس میں ہم نے کسٹم کلر بنانا سکھایا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے کسٹم کلر
کیسے بنا سکتے ہیں، یعنی ان پیج میں یہاں پر کلر موجود نہ ہو، اپنی مرضی کے کلر بنا سکتے ہیں۔ اس کی ویڈیو آپ کو اوپر آئی کے بٹن میں آ رہی ہوگی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی شیپ، اس شیپ کو ہم اگر اس یلو کے اوپر لانا ہے، یعنی دیکھ رہے ہیں نیچے یہ والا شیپ چھپ گیا، اب اسی شیپ کو ہم نے اس کے اوپر لانا ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے، ہم نیچے والے شیپ کو سلیکٹ کر دیں گے اور کٹ کر دیں گے، پھر پیسٹ کر دیں گے، رائٹ کلک کر کے انٹر کر دو، یہ اس کے اوپر آ جائے گا۔ اسی طرح ہم نے جو بھی شیپ نیچے لے کے جانا ہے تو اور جو اوپر لے کے آنا ہے، اسی کو ہم کنٹرول ایکس کنٹرول وی کر دیں گے۔ یہاں پر دیکھیں کنٹرول ایکس یعنی کٹ کر دیں گے اور پیسٹ کر دیں گے، یہ اس کے اوپر آ جائے گی۔ اسی طرح ہم کسی بھی شیپ کا ڈیزائن اس طرح بنا سکتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، ان ساروں کو جو ہم نے گروپ کیا تھا، ان کو کنٹرول یعنی ان کو کٹ کر دیں گے، کنٹرول ایکس شارٹ کی اور کنٹرول وی یعنی رائٹ کلک کر کے پیسٹ کر دیں گے اور انٹر کر دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب اس کے نیچے آ چکا ہے، یہ اوپر رہ گیا ہے۔ اب ہم نے ان میں سے ہر ایک شیپ میں کچھ لکھنا ہے، تو کیسے لکھیں گے یہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے لینا ہے ایک ٹیکسٹ باکس، ٹھیک ہے، یہ ٹیکسٹ باکس ہم نے لے لیا اور اس کو یہاں پر یو اپلائی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر اگر ہم نے لکھنا ہو سلوگن، اگر ہم نے ڈالنا ہے یا کوئی جملہ آپ نے لکھنا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم کسی کمپیوٹر کورس یا کسی بھی کورس کے لیے اگر ہم کوئی اشتہار بنانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں، زوم کر دیں گے اس کو، برائے ٹھیک ہے، اور ان سب کو سیٹ کر دیں۔ یہاں سے ہم سائز بڑھا دیں گے، باقی تو آپ لوگ ماسٹر ہو کہ سائز کیسے بڑھاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، ہم کوئی سا بھی اچھا سا فونٹ رکھ سکتے ہیں جو ہماری ڈیزائن میں اصل چیز جیسے کلر کی بھی جو اصل کام دار و مدار ہوتا ہے، آپ کے ڈیزائن کلر کی وجہ سے بھی خوبصورت نظر آتا ہے، اور اسی طرح آپ کی جو فونٹ سلیکشن ہے اس سے بھی آپ کا ڈیزائن خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو ہمیشہ فونٹ سوچ سمجھ کر رکھیں، ایسے نہیں کہ کسی بھی فونٹ میں آپ کوئی سا بھی ڈیزائن بنائیں تو اچھا لگے گا، بلکہ فونٹ کو آپ سوچ سمجھ کر رکھیں۔ میں اسی کو رکھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی کی ریڈ لائن اگر ہم نے ختم کرنی ہے تو ہم اس شیپ کو بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیں گے۔ اور اس ریڈ لائن کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں چھپی ہوئی ہیں، تو ہم ان سب کو سیلیکٹ کر دیں گے۔ اس کا سائز ہم نے 36 رکھا ہے تو ہم 34 کر کے دیکھتے ہیں، پھر بھی نہیں ہوا تو ہم یہاں سے اس کی جو ورڈ کے درمیان جو اسپیس ہے اس کو ختم کرتے ہیں، کم کر دیں، 95 کر دیا۔ اب دیکھیں پورا آ چکا ہے، اور ان سب میں ہم نے سلیکشن کرنی ہے، سلیکشن اس پر ہم نے اچھا کوئی بھی ٹیکسٹ لکھنے کے بعد اس ٹیکسٹ کو اگر آپ نے ایڈٹ کرنا ہے، کلر دینا ہے یا سائز کم کرنا ہے تو اس کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے۔ سلیکٹ کرنے کے لیے آپ کا جو ٹول بار میں جو دوسرا ٹول ہے، ہینڈ یا رائٹنگ ٹول جو ہے، اس کو آپ لے لیں گے۔ اب اپنے اس باکس کے اندر یو ڈبل کلک کر دیں گے، یہ سارا سلیکٹ ہو جائے گا۔ کچھ چیز اگر آپ نے صرف چینج کرنی ہے تو صرف اس کی سلیکشن لے لیں۔ اب مثال کے طور پر میں ان سب کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ان سب کی سلیکشن کر لوں گا اور یہاں سے جا کر میں ریڈ کلر اپلائی کر لوں گا، تو یہ ریڈ کلر یہاں پر اپلائی ہو چکا ہے۔ تو اور اسی طرح ہم اس ٹیکسٹ کو سینٹر میں لانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر الائٹمنٹ میں اس سینٹر پر کلک کر دیں گے، تو یہ اس شیپ کے سینٹر میں آ چکا ہے۔ تو اسی طرح ہم اپنے پہلا ٹیکسٹ اپلائی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ایک اور ٹیکسٹ اپلائی کرنا ہے یہاں پر۔ اب یہ چیزیں جو باہر جا رہی ہیں ہم اس کو بعد میں سیٹ کر سکتے ہیں، ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے۔ اس طرح کر سکتے ہیں ہم۔ اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹیکسٹ باکس دوبارہ لینا ہے یہاں پر، اور اسی کے اندر ہم نے
کچھ اور لکھنا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یا ہم اس کا عنوان رکھ سکتے ہیں ان پیج میں ڈیزائننگ، ٹھیک ہے، اور اس کا سائز ہم سب سے زیادہ رکھیں گے، یہ رہا، اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اپنے۔ یہ دیکھیں یہ جتنے بھی سائز ہیں یہ کسٹم ڈیفالٹ سائز ہوتے ہیں، فوٹوشاپ یا ان پیج یا کوئی بھی سافٹ ویئر کا جو سائز یہاں پر لکھے ہوتے ہیں یہ سافٹ ویئر کی طرف سے ڈیفالٹ سائز ہوتے ہیں۔ اب اپنی مرضی کا کوئی بھی سائز دے سکتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں 72 سے 72 سے زیادہ کوئی سائز نہیں ہے، میں اپنا مرضی کا جو بھی سائز رکھنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر میں 18 رکھنا چاہتا ہوں تو 18 کر کے انٹر کر سکتا ہوں۔ اسی طرح آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی سائز لے سکتے ہیں۔ اب دوسری بات، ڈیزائن میں جو آپ کی یہ والی لائن آ رہی ہے آپ اس سے پریشان نہ ہو، یہ آپ کے پرنٹنگ میں نہیں آئے گی، بلکہ صرف آپ کو یہاں پر ٹیکسٹ باکس شو کرا رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے ٹیکسٹ باکس اپلائی کیا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح ہم اس میں کلر فل کر لیں گے، یلو کلر، فل یلو، ڈیپ یلو نہیں، فل یلو، تاکہ یہ زیادہ صاف نظر آئے۔ یہ ہمارا، اس کو ہم سینٹر میں کر سکتے ہیں، یہاں سے رائٹ میں ٹیکسٹ باکس سب میں لیتے جائیں گے، اور یہاں پر اس میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، پھر بھی اگر کچھ چھپ رہا ہے تو آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے، یہاں سے اس لائن اسپیس کو کم کرنا ہے، مثال اس کو ہم رکھ دیں گے یہاں سے 90 رکھ دیں۔ ابھی دیکھ سکتے ہیں جیم جو چھپ رہا تھا اب آ چکا ہے، اس کو ہم نے یہاں پر سینٹر کرنا ہے۔ اب اس سب کو کاپی کر لیں، اس کو کاپی کر لیں، صرف یہ ٹیکسٹ باکس جو ہم نے ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو کاپی کر لیں اور یہاں پر پیسٹ کر دیں۔ ان سب کو آپ آسانی سے چینج کر سکتے ہیں۔ یہ اوپر چھپ رہا ہے تو ہم اوپر سے اس کو کم کر دیں گے، اس کا ہم نے یہی طریقہ ہے اس کا، کہ ہم اس کا یہ والا باکس بڑھا دیں بس۔ یہ ہمارا جو عنوانات ہیں وہ سارے اپلائی ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو لائن نظر آ رہی ہے نا، اس سے آپ پریشان نہیں ہونا، دوبارہ بتا رہا ہوں یہ پرنٹ میں نہیں آئے گا۔ اچھا، ایک اور بات ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی عنوان ہم نے لکھا، اس عنوان سے متعلق اگر آپ نے کوئی امیج گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہوگی، اب آپ یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم نے امیج باکس اپلائی کیا تھا، میں یہ آخر میں بتا دوں گا کیسے آپ نے امیجز اپلوڈ کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیگر چیزیں لکھنی ہے کچھ، مثال کے طور پر اگر ہم نے ڈیٹ ڈالنا ہو، یعنی فلاں ڈیٹ میں ہم نے یہ کورس کرانا ہے، ہم نے یہ والا کسی بھی راؤنڈ شیپ میں لینے کے لیے ہم نے یہ راؤنڈ شیپ لے لیا، ایلپس ٹول جسے ہم بولتے ہیں، اس میں ہم نے کلر وائٹ فل کر دیا، آؤٹ لائن ہم اس کی ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ٹیکسٹ باکس لے لیں گے، اسی کے اندر ہم لکھ دیں گے، مثال کے طور پر آج کی ڈیٹ ہے 10، اس کو ہم کر دیں گے 20، ٹھیک ہے۔ یہ اوپر کا فونٹ آپ چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور ٹیکسٹ باکس ہم یہاں سے یہ لے لیں گے اور اس میں ہم لکھ دیں گے کہ آج کی جو تاریخ ہے دسمبر، اس کا فونٹ سائز بڑھا دیں گے اور بڑھا دو گے، ٹھیک ہے۔ سائز کلر اس کا ہم کر دیں گے یلو، یہ رہا یلو، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیکسٹ باکس ہم چھوٹا کرتے ہیں، ایک اور ٹیکسٹ باکس اپلائی کریں گے، اس میں ہم نے ڈیٹ ایئر ڈالنا ہے، اس کا سائز ہم نے وائٹ رکھنا ہے۔ دیکھیے کسی بھی آبجیکٹ میں اگر ہم لکھتے ہیں، جیسے کہ میں یہاں پر اس کو لا رہا تھا، یہ چھپ رہا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ جو اراؤنڈ کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھیں، ہم یہاں پر جیسے لا رہے تو یہ چھپ جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اسی پر رائٹ کلک کر کے آبجیکٹ پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے رن اراؤنڈ ختم کرنا ہے، تو یہ اب یہ والا نیچے نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔
اچھا، تو اب ہم نے یہاں پر کچھ اور ٹیکسٹ اپلائی کرنا ہے. یہاں پر میں اس کو F7 سے زوم کرتا ہوں اور یہاں پر کچھ ٹیکسٹ لکھیں گے. ہم ٹیکسٹ ٹول لیا میں نے اور یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں سوشل. آل سلیکٹ F12 سے اوپر پراپرٹی بار میں گئے اور ٹیب کے بٹن سے ہم دوسرے پراپرٹیز میں جا رہے ہیں اور یہاں ہم جے پریس کریں گے. اس کے بعد نیچے جائیں گے تو جمیل کشیدہ. ٹھیک، سائز ہم اس کا رکھ دیں گے 30. ٹھیک ہے، سینٹر کر دیں اس کو. سائز دے دیا ہم نے. کلر اس کا بلو کلر دیں گے ہم. اس کے بعد ہم یہاں پر کچھ چیزیں لکھیں گے. ٹیکسٹ باکس لے لیں گے ہم. اب یہاں پر شیپ بھی بنانا چاہیں. اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہوگا اورنج. آؤٹ لائن اس کا کلر وائٹ. اس کو زوم کر کے اگر دکھا دوں تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے. کنٹرول C کنٹرول V سے اس کی کاپی لیتے جائیں اور نیچے جائیں. جو بھی خصوصیات ہم نے لکھے ہر ایک کے سامنے یہ ڈاٹ لگائیں. ٹھیک ہے، یہ آئی. میں نے ذرا اسپیڈ میں کیا. اب اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں، اپنے ایک دوسرے کے سامنے لا سکتے ہیں. یہ آپ کا یہ آ چکا ہے. اب ہم نے یہاں پر یہی ٹول دوبارہ لینا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک شیپ اپلائی کرنی ہے یہاں تک. کلر ہم اس میں کریں گے وائٹ. آؤٹ لائن ختم. اس میں ہم زوم کریں گے. موو ٹول لے لیا میں نے اور بالکل سیدھ میں لے کے جانا ہے اس کو ہم نے. یہاں پر اب اپنا لوگو یا کوئی سلوگن وغیرہ کچھ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. یہ پیج آپ لوگ ضرور لائک کریں. اس پر اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم فوراً اس کا جواب دیتے ہیں بنسبت موبائل نمبر پر کانٹیکٹ نہ کریں. پیج پر ہم اینی ٹائم ہوتے ہیں اور یہاں پر سے ہم رپلائی بھی کرتے ہیں. ہم سے کوشش کرنا چاہتے ہیں رابطے کی تو برائے مہربانی ہمارے فیس بک پیج کو جوائن کریں. اچھا، ایک اہم چیز جو میں آپ کو بتانے والا تھا، اس سب کو ان گروپ کریں گے ہم یہاں سے. یہ ہے کہ ہم ان سب کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کا سائز ہم یہاں سے رکھ دیں گے زوم آؤٹ کر کے دیکھتے ہیں 090. ٹھیک ہے، اتنا سائز رکھ دیں گے ہم اس کا. آپ جائیے گا نہیں، اس میں ہم نے امیجز اپلائی کرنے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، امیجز صرف آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جہاں پر آپ کی امیجز رکھی ہوگی. مثال کے طور پر ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ میں رکھی ہے تو میں یہاں سے ڈاؤن لوڈ سے ان پیج کا میں یہاں سے امیج لگا سکتا ہوں. کسی بھی امیج کو سیٹ کرنا ہو، چونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے وائٹ نظر آ رہے تھے، اس کو ہم بڑا کریں گے. بڑا کرنے کے لیے آپ یہاں پر اس سائز میں جائیں اور یہاں پر آپ نے ترتیب کر کے دیکھ لیں کتنا بڑا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس والے آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ سینٹر میں آ جائے گا. ہم نے مزید بڑا کرنا ہے 16 رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آئیے، یہ آپ کا ان پیج سیٹ ہو چکا ہے. یہاں پر ہم نے فوٹو شاپ کا ڈالنا ہے. یہ آئیے،
اس کا ہم نے یہاں سے 20، ٹھیک ہے. اس طرح بھی آپ اپنے ماؤس سے بھی اس کو سینٹرائز کر سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں پر اس پر کلک کریں گے تو یہ سینٹر میں آ جائے گا. اور کورل ڈرا کا آئیکن ہم یہاں سے اٹھا لیں گے. یہ سب چیزیں میرے پاس پہلے سے ڈاؤن لوڈ ہے. یہاں پر ایم ایس آفس کا آئیکن نہیں ہے تو ہم دوبارہ ایڈوب وغیرہ کا کوئی سے بھی امیج ہم لگا سکتے ہیں. مطلب یہ ساری ایڈیٹنگ ڈیزائن آپ ان پیج میں بھی کر سکتے ہیں، جو فوٹو شاپ وغیرہ میں ہم اتنی ساری ڈیزائن کرتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ والی ٹیوٹوریل پسند آئی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ ان پیج میں صرف ٹائپنگ نہیں ہوتی. جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایک بارڈر کی ویڈیو میں نے ریلیز کی تھی، جس پہ ہم نے بتایا تھا کہ ان پیج میں اس طرح کے بارڈر بن سکتے ہیں. یعنی کتاب کے ٹاپ کے جو بارڈر ہوتے ہیں اوپر کسی صفحے پر لگانا ہو تو ہم نے ان پیج میں ڈیزائن کر کے آپ لوگوں کو سکھایا تھا. ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو ہم ایک ڈیزائننگ کی ایک ویڈیو لائیں گے کہ ان پیج میں آپ ڈیزائن کیسے کرتے ہیں. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ والی ویڈیو بھی آپ لوگ دوسری ویڈیوز کی طرح پسند کریں گے، اس کو لائک کریں گے. تو پلیز اس کو لائک کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دیکھیں، پلیز اس کو آن لائن دیکھیں تاکہ ہماری اس ویڈیو کی واچ ٹائم بڑھے اور لوگوں کو بھی یوٹیوب دکھائے. یوٹیوب کی ایک پالیسی ہوتی ہے، جس ویڈیو کی جو رینک زیادہ ہوتی ہے یا جو واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے، جو لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں آن لائن، تو یوٹیوب اس کو دیگر لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں. تو آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی سیکھ سکتے ہیں. تو پلیز ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے نہ دیکھیں بلکہ مکمل دیکھیں اور لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگر آپ لوگ اس پہ رسپانس دیتے ہیں تو پلیز اس طرح کی میں مزید بھی ویڈیوز بنا سکتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کہا.